اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ سورہ یاسین کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورہ یاسین کی ابتدا اس بات سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ 12 نمبر آیت۔ سورت کا اختتام بھی اس بات پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ 89 نمبر آیت۔ ابتدا انتہا میں یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ سورت کا بنیادی محور عقیدہ بعث بعد الموت کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کے موضوعات۔ نمبر 1، سورت میں اس بات کا بیان ہے آیت نمبر 12 میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو محفوظ کرتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ انسان کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کرتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 13 اور 29 میں نمونہ پیش کیا گیا ہے 2 فریقوں کا، مومن اور مکذب، اور ان کی جزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر 78، 79، 81 میں بعث بعد الموت پر بعث بعد الموت پر عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ 55 اور 58 نمبر آیت میں ایمان والوں کا بدلہ بیان کیا گیا ہے۔ 63 اور 65 میں کافروں کا بدلہ بیان کیا گیا ہے۔ 33 اور 42، 71، 73، 80 میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کے ذریعے۔ سورت کی آیت نمبر 13 میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ آپ انہیں بستی والوں کی مثال بیان کیجئے کہ ان کے پاس پیغمبر آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بستی کون سی تھی؟ اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد روم میں واقع انطاکیہ شہر ہے، اور رسول سے مراد یا تو بلا واسطہ پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ رسول سے مراد رسول عیسیٰ ہے اور بستی سے مراد انطاکیہ بستی ہے۔ اس تحقیق کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مقصودی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو یہ سمجھانا ہے کہ ان بستی والوں کے حالات میں بہت سارے چیزوں میں تمہارے ساتھ مماثلت ہے۔ ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو جھٹلایا، جیسے تم نے اس پیغمبر کو جھٹلایا۔ انہوں نے بھی پیغمبر پر اعتراض کیا، پیغمبروں پر، کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو،
کیا خوبی تھی کہ اللہ نے تمہیں پیغمبر بنایا اور ہمیں چھوڑا؟ جیسے تم نے یہ اعتراض کیا. یہ ایک جاہلی تصور ہے نبوت کے متعلق کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا. یہ جاہلی تصور تھا. اور اس کے عین برعکس دوسرا جاہلی تصور یہ ہے کہ جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا. حالانکہ قرآن سب انبیاء کو بشر ثابت کرتا ہے، اور رسول بھی ہے اور بشر بھی ہے. اب یہ بستی کون سی بستی تھی؟ انطاکیہ بستی تو اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انطاکیہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان نے تکذیب نہیں کی. نمبر 2، نزول تورات کے بعد سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مچھلی پکڑنے میں حیلی سے کام لیا، ان پر جو عذاب آیا اس کے بعد کوئی استثالی عذاب نہیں آیا، جبکہ ان پر استثالی عذاب آیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزول تورات سے پہلے زمانے کا کوئی واقعہ ہے، اور اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. تو ہم اور آپ کو اس کی تعیین نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے. اب ہموما اب ہم اللہ، اس کو مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے. قرآن کے بیان سے سرسری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ کے رسول تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، بلکہ نزول تورات سے پہلے کا زمانہ ہے. اور کوئی بستی تھی، بس مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تمہاری مماثلت ان کے ساتھ ہے، پھر ان کو ہلاک کیا گیا، تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا. آیت نمبر 20، 26، 27 میں اس رجل مومن کا تذکرہ ہے کہ جس نے پیغمبروں پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی، اور اللہ کی طرف زندگی میں بھی دعوت دیتا رہا، قوم کے ساتھ خیرخواہی کرتا رہا، اور جب مرا، جب شہید ہو گیا، تب بھی قوم کا خیرخواہ بنا، خیرخواہ تھا. کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس لیے داعی اس کو نہیں کہتے ہیں خیرخواہ کہ وہ صرف زندگی میں فکر کرتا رہے لوگوں کے خیرخواہی کا، بلکہ وہ جنت میں پہنچ کر بھی ان کے لیے فکر کرے. یہ داعی ہے. یہ شخص انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا شخص تھا، اور نجاری کا کام کرتا تھا. حبیب نجار اس کا نام لکھا ہے. اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتا تھا. جب یہ انبیاء علیہ السلام اس شہر میں کافی عرصے سے تھے، برسوں سے، لیکن جب قوم نے ان کو دھمکی دی، قتل کی، اس کو پتہ چلا تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا. یہ آیا. اس قوم نے انبیاء کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ شاید یہ نبی ہو، عذاب آ جائے، لیکن یہ تو ایک مبلغ تھا، اور آ کے اس نے تقریر کی. وہ تقریر اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مکمل طور پر قرآن میں اس کو ذکر کیا، اور اس نے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف ذکر کیے کہ خود ہدایت پر ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. قرآن اس کو رجل کہتا ہے اس لیے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا اس نے. حق پرست تھا، حق گو تھا، اور کس انداز سے اپنے آپ کو مخاطب کر کے 5 باتیں اپنی قوم کو سمجھائی اس نے. سورۃ یاسین کو قلب القرآن کہتے ہیں نا، لوگ یاسین پڑھتے ہیں. قلب القرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب یاسین کی تقریر میں
شفاعت شرکیہ پر رد ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا۔ تو شفاعت شرکی کا عقیدہ شرک کا قلب ہے۔ شرک کے قلب پر اس صورت میں صاحب یاسین کی تقریر میں ضرب کاری کی گئی ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ قلب القرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگوں کو عذر ختم کیا جائے، ان پر حجت قائم کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ آیت نمبر 6 میں اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 14 میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک مومن اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے اور مشکل کے وقت اس کے بھائی، اس کے ساتھی اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ فعززنا بثالث، 2 ہم نے بھیجے تھے تو ان 2 کو ہم نے معزز بنائے تیسرے کے ساتھ۔ تو ایک مومن دوسرے کے لیے عزت طاقت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 38 اور 40 میں اس بات کا بیان ہے۔ کائنات کے باریک نظام اور کمال کی ترتیب بیان کی گئی ہے، اور اس کی مثالیں اور قرآن میں بھی بہت زیادہ ہے۔ کتنی باریکی سے کائنات کا نظام بنایا گیا ہے اور کیا کمال کی ترتیب رکھی گئی ہے اس میں۔ آیت نمبر 49-50 میں اس بات کا بیان ہے کہ لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ وہ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے۔ 70 میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن کریم سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو زندہ ہو، وہ زندہ ہو، وہ دل کے اعتبار سے زندہ ہو۔ قرآن کا انذار اس میں اثر کرتا ہے، مردوں میں نہیں کرتا ہے۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 نفخوں کا ذکر کیا ہے۔ نفخہ اولا، نفخۃ الفزع، جب سور میں پونگا جائے گا تمام مخلوقات ڈر جائے گی، اور نفخۃ الصعق بھی اس کو کہتے ہیں، بے ہوش ہو جائے گی۔ سورۃ النمل میں اس کا بیان ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور دوسرے کا بیان سورۃ الزمر میں ہے، صعق والا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اور نفخۃ البعث سورۃ یاسین میں اس کا بیان ہے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ آیت نمبر 50 اور پھر 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، اتدری این تذہب، کہ آپ کو پتہ ہے سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، دوبارہ طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے، قریب ہے کہ ایک دن یہ سجدہ کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا، یہ دوبارہ طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرے گا، اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا۔ تو سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور یہ وہ وقت ہوگا، والشمس تجری، کہ پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ارشاد کا یہی مطلب ہے، رواہ البخاری۔ اس طرح سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا۔
اگر ہم چاہیں لوگوں کو غرق کرے، ہماری رحمت کے علاوہ کوئی ان کو نہیں بچا سکتا ہے۔ جب انسان سمندر میں سفر کرتا ہے، جب اوپر دیکھتا ہے تو نیلا آسمان، نیچے دیکھتا ہے تو حد نظر کالا پانی، اور جب موجوں میں جہاز پھنس جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے، تو اس وقت ہر مسافر سہمہ سہمہ ہوتا ہے کہ اب اگر ایک سخت جھٹکا لگا تو یہ سب مسافر سمندر میں گر جائیں گے اور بکھر جائیں گے، یا تو سمندر کے اتاہ گہرائیوں میں پہنچ جائیں گے یا کسی آبی جانور کا لقمہ بن جائیں گے، اور ان کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں، وہی بچاتے ہیں اس کو، اللہ کے اللہ رحمتا منا۔ اللہ تعالیٰ سمندر کو روکتے ہیں اور ان کو محفوظ پہنچاتے ہیں اور دوسرے کنارے یہ اتر جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال کے غرق کشتی نکالی ہے، 11 سال کی، اس لیے 11ویں کرتے ہیں۔ یہ دیکھ، اس کے لیے جھوٹی کہانی گڑی ہے کہ ایک بارات جا رہی تھی اور وہ ڈوب گئی۔ 11 سال کے بعد ایک بڑھیا، اس لڑکے کی ماں، دلہے کی ماں عبد القادر جیلانی کے پاس گئی، اس نے یوں کیا تو بس کشتی نکل گئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بابا بنایا ہوا جا نماز پر بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ایک بڑھیا اس کے سامنے کھڑی ہو کے رو رہی ہے، اور اس بابے کی انگلی سمندر میں نظر آ رہی ہے اور اوپر کشتی کو نمودار کیا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 سال کے غرق کشتی سمندر سے نکالی، تو یہ سورۃ یاسین کا کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم غرق کرے، ہمارے رحمت کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ تو اس طرح جھوٹی کہانیوں سے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو سورۃ یاسین پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو سمجھ کر پڑھے۔ سورۃ یاسین ان کو کون سا عقیدہ دیتا ہے، اس عقیدے کو اپنائیں۔